جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عامر حسین شاہ۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے آپ کو ملوانے والے ہیں وہ بانی فخر پاکستان تحریک انصاف جڑاں اور کسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اگر جڑاں میں اگر کسانوں کی بات کی جائے تو یہاں کے ایک نامور کسانوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، ملنسار ہیں اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ آج ہم ان سے ڈیزل کی شارٹیج، ملز کی بندش کی وجہ اور جو سندھ اور پنجاب کے مختلف دور ریٹ ہیں ان پر بات کریں گے، کیونکہ تحصیل جڑاں ایک زراعت کے لحاظ سے کافی بڑا رقبہ پایا جاتا ہے۔ تو ملک صاحب کی طویل میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں یہ سیکٹری فوڈ سے بھی لے ہیں، سیکٹری زراعت سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے بعد ڈسیزن ہو گیا ہے شوگر ملز کا۔ آج ہم ان سے تفصیلی بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے 50 نیوز ٹیم کو وقت دیا۔ ملک صاحب، شوگر ملز جو کہ گندم کماد جڑاں تحصیل کی 30% جو رقبہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ جو شوگر ملز لیٹ چلی ہے اس میں گندم کی بجائی میں کتنا کسانوں کو مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پہ کیا تاثرات پیش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کسانوں کے معاملات کو اجاگر کیا۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ شوگر ملیں جو پنجاب میں لیٹ چلنے سے گندم کا کتنے فیصد جو ایریا ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کل 72 شوگر ملیں ہیں اور پنجاب میں 42 شوگر ملیں ہیں۔ ہر ایک شوگر مل کے 30% رقبہ جو ہم نے گنا برداشت کر کے گندم کاشت کرنی ہے۔ اگر آج مثال کے طور پر کوئی ایک مل جو چلتی ہے اس کے گیٹ ایریے سے وہ 24 گھنٹے میں تقریباً 2 لاکھ من گنا جو ہے کرش کرتی ہے، تو 2 لاکھ من جو ہے اس کا مطلب ہے 2000 ایکڑ سے ڈیلی، اگر 2000 ایکڑ جو ہے ڈیلی گندم کاشت کی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی بتالی 84,000 ایکڑ ڈیلی گندم کاشت کی جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی شوگر ملیں لیٹ چل رہی ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ نے گنے کا ریٹ کا فیصلہ کر دیا ہے اور انہوں نے پاکستان گورنمنٹ نے، مرکز کی گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے ان کی جو سابقہ چینی جو پڑی ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے اور مرکز نے کہا ہے کہ ہم ان کی چینی اٹھا لیں گے اور 5 لاکھ میٹرک ٹن باہر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی دیں۔ یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شوگر ملوں کے لیے یہ پاکستان گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے۔ اس سے زمیندار کو بھی فائدہ ہوگا اور شوگر ملوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہماری فصل چونکہ بالکل تیار ہے، نئے سیزن جو ہے اب شوگر ملوں کو تخیر نہیں کرنی چاہیے، لیٹ ملیں نہیں چلانے چاہیے، فوراً پنجاب کی تمام شوگر ملیں چلا دیں۔ اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ گندم جو ہے وہ ہماری ایک قومی فصل ہے اور وہ 22 کروڑ عوام نے کھانی ہے، اور گندم کی جو پیداوار ہے اس پہ پاکستان کی ایگریکلچر زور دے رہا ہے۔ اسی طرح پر ایکڑ جو ہے وہ بھی گندم زیادہ رقبے پہ اگر کاشت ہوگی تو پاکستان کی عوام کے لیے گندم پوری ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں کسانوں کو سہولتیں دی گئی ہیں، کھاد سستی دی گئی ہے، بجلی خصوصاً ہمارا جو ٹیوبویل کا ریٹ ہے اس نے کسان کو بالکل مار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج نہری پانی جو وہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ ہر ایک ہمیں جو ہے رقبہ جو ہے گندم کا زیر کاشت ہو یا ادروائز جتنی فصلیں ہیں ان کا رقبہ اگر ہم 25 ایکڑ کاشت کرتے ہیں تو تب کسان کا کچھ نہ کچھ وہ بہتر ہوگا۔ تو زیادہ رقبہ جو ہے پاکستان میں گندم کاشت کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کو بھی
آج میں ایک سیمینار میں مہمان خصوصی تھا، وہاں میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں 10 ایکڑ پچھلے سال سے گندم زیادہ کاشت کروں گا۔ یہ میرا قومی فریضہ ہے کہ گندم جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم کسی اور ملک سے، جبکہ ہم زرعی ملک ہیں، زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، زراعت اگر ترقی کرے گی، زرعی ملک اگر ہم گندم دوسرے ملک سے مانگنے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سربراہ جو بھی مانگنے جائے گا اسے شرم آتی ہے۔ ملک تو صاحب آپ بالکل کا گندم نہیں مانگنا چاہیے۔ ملک صاحب کھانا آپ گھر کا کا ایک طویل سفر ہے، آپ کی میٹنگز چلتی رہی ہیں سیکٹری زراعت سے بھی، سیکٹری فوڈ سے بھی، کیا سمجھتے ہیں کہ جو 25 نومبر کی ڈیٹ دی گئی ہے شوگر ملز کے لیے، وہ 25 تاریخ کو کنفرم ہے کہ چل جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوگر ملوں کا 1 نومبر تک 10 نومبر تک ملنے چلنی چاہیے۔ اس سے کسانوں کا بھی فائدہ ہے، اس میں شوگر ملوں کا بھی فائدہ ہے، اور جو دسمبر کے وسط میں جب گندم کاشت کرنے کا زور ہوتا ہے تب گندم بہت زیادہ کاشتکار برداشت کر کے لے آتے ہیں، تو ملوں پہ بھی بڑا رش ہوتا ہے، سڑکیں بند ہوتی ہیں۔ اگر ملیں ٹائم سے چل جائیں تو خاص طور پہ گندم کی فصل جو ہے وہ پاکستان میں ہم خود کفیل ہوں گے، اور اس کا ریٹ کا بھی مل اور کسانوں کو فیصلہ گورنمنٹ کو بیٹوین کر لینا چاہیے کہ اس فصل جو ہر سال کی یہ گندم کی فصل، جس طرح انہوں نے 1 ماہ پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ گندم کا ریٹ پنجاب میں 3000 اور سندھ میں 4000 نوٹیفیکیشن ہو گیا دونوں چیف منسٹروں نے۔ یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں سے، ایک ہی پاکستان میں 2 طرح کے کسان ہیں، سندھ کے کسان کو 4000 ریٹ ملے اور پنجاب کے کسان کو 3000 ملے، حالانکہ کھاد بھی وہی ڈالنی ہے، پانی بھی وہی لگانے ہیں، دوائیں بھی وہی لگانی ہیں، پر ایکڑ کا خرچہ بھی وہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پنجاب کے زمیندار کو بھی 4000 ملنا چاہیے۔ اس سے پنجاب کا زمیندار ادر فصلوں سے ہٹ کے گندم جب زیادہ کاشت کرے گا تو ہمیں باہر سے، جس طرح یوکران سے آج کل ہم 5000 روپے من ہمیں پڑ رہی گندم، یہ میں سمجھا ہمارا جو ڈالر زر مبادلہ باہر جا رہا ہے، اگر ہم گندم میں خود کفیل ہو جائیں تو پاکستان نہ کہ اپنے لیے پیدا کرے، 22 کروڑ عوام بھی کھائیں، افغانستان تو پہلے بھی ہماری گندم کھاتا ہے، ہم باہر بھی دینے کے قابل ہیں۔ ہمارا زمیندار جو ہے صاحب زراعت جو ایک ریڑھ کی ہڈی اس کو سمجھا جاتا ہے، آپ نے کہا کہ پنجاب اور سندھ کے 2 ریٹس ہیں، یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ذمہ دار اگر خوشحال ہوگا تو اکانومی طور پہ، معاشی طور پہ ملک بھی خوشحال ہوگا، کیونکہ زراعت ایک بہت بڑا سمجھ لے کہ پاکستان میں زرعی لحاظ سے کافی بڑا رقبہ ہے، اور پورے ملک میں گندم جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو سبسڈیز دی جاتی ہے کسانوں تک عملی طور پہ بھی اس پہ کام ہوتا ہے یا صرف کاغذی کارروائی تک ہوتا ہے؟ ایک تو آپ گندم پہ بتائیں گے اس کے ریٹس پہ، اور دوسرا جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی سبسڈیز دی جا رہی ہے، آیا کہ وہ مل رہی ہے کسانوں کو، فائدہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کی طرف؟ یہ پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں پورے پاکستان کے کسانوں نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنے دینے کا اعلان کیا تھا، ہم بھی گئے تھے۔ عملی طور پہ انہوں نے کہا کہ بجلی میں ہم کمی کریں گے، کھاد کی سبسڈی دیں گے، لیکن سہولتیں گورنمنٹ اعلان تو کرتی ہے لیکن کسان تک وہ پہنچتی نہیں، اگر پہنچتی بھی ہیں تو بہت کم۔ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً جو بجلی کے یونٹ میں کسان کو جس طرح انڈیا بجلی فری دیتا ہے کسان کو، اور اس کی جو پیداوار ہے وہ ٹائم پہ خریدی جانی چاہیے۔ محکمہ فوڈ ہے، وہ گندم کے لیے ریٹ تو انہوں نے مقرر کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں گندم کو گورنمنٹ کو ایک بہت قومی فصل ہے، بڑی فصل ہے، ٹائم سے خریدنا چاہیے اور اس کو سٹور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دوسری فصلیں جو ہیں، تیل کی جو اجناس ہے، توریا ہے، سروں ہے، دوسری جتنی بھی فصلیں ہیں، وہ آج تک ہم کھانے کا تیل بھی باہر سے منگوا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو نگد آور فصلیں ہیں جس کی پاکستان کی عوام کو ضرورت ہے، وہ ہمیں زیادہ
اس پہ گورنمنٹ کو بھی توجہ دینی چاہیے اور کاشتکار کو دینا چاہیے. ہم زیادہ وہ کاشت کریں پاکستان کی عوام کو جس سے فائدہ ہو اور کسان کو فائدہ ہو. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا بہت بڑا زر مبادلہ جو تیل کی صورت میں، کھانے کے گھی کی صورت میں اور گندم کی صورت میں ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، تو یہ کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں. ہمیں اگر زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر پاکستان میں زراعت ترقی کرے گی، کسان خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہماری گورنمنٹ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو پانی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بہت کم ریٹ پہ یہ سولرز جو ہے اس پہ ٹیوبل جو ہے کنورٹ کرنا چاہیے. اس سے بجلی کی بچت بھی ہوگی اور ایگریکلچر میں اضافہ بھی ہوگا، اور کسان کے جب اخراجات کم ہوں گے تو اسے تھوڑا کم ریٹ بھی وارا کھا جائے گا. ابھی یقین کرو جو ہمارے یہ جون، جولائی، اگست، ستمبر تک اتنے بل بجلی آئے ہیں کہ کسانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور وہ بلا اٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کے دھرنے میں سب سے زیادہ بل سے جو لوگ متاثر ہوئے وہ دھرنے میں شامل تھے. ملک صاحب، گندم کی بجائی کا سیزن بھی شروع ہو گیا ہے. ایک تو شوگر ملز کی وجہ سے کسان بڑے پریشان ہیں، دوسرا یہ کہ ڈیزل کی شارٹیج ہے. اگر پمپ مالکان سے بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ مین سپلائی کو بند کیا گیا ہے، لیکن پمپ پہ ڈیزل اویلیبل بھی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دو سیزنوں میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیزل کی یا قیمت بڑھ جاتی ہے یا ڈیزل کی شارٹیج ہوتی ہے. جب کسان نے گندم کی برداشت کر رہا ہو، گندم کی گہائی ہوتی ہے، اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ڈیزل شارٹ ہو جاتا ہے، یا گندم کی بوائی کے لیے. دونوں صورتوں میں انتظامیہ کو ڈیزل کی شارٹیج نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھو آج اگر کسان کو ایک دن ڈیزل نہیں ملتا تو ٹریکٹر جو ہے وہ چلنا ہی ڈیزل سے ہے. کسان کی ڈیزل کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جب اس نے گندم برداشت کرنی ہے اس وقت بھی کسان کو مطلب ڈیزل کی بہت ضرورت ہے. 2 سیزن میں یہ شارٹیج ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں قومی نقصان ہے اور ملکی نقصان ہے. اگر ایک دن ہم گندم کی کاشت لیٹ کرتے ہیں تو اوسط پیداوار میں 1 من کی کمی ہو جاتی ہے. جتنے دن ہم گندم لیٹ کاشت کریں گے، ہر دن کی 1 من کی اوسط جو ہے وہ ملکی لیول میں کم ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پر نہ تو کھاد شارٹ ہونی چاہیے، نہ دوائیں شارٹ ہونی چاہیے، نہ ہی مڈل مین جو اپنی بیک میں ہماری کھاد شارٹ کر لیتا ہے اور وہ بلاک کر لیتا ہے. اور ڈیزل جو ہے وہ پمپوں پہ ہوتا بھی ہے، لیکن چونکہ کسانوں کو ضرورت ہوتی ہے تو مہنگے داموں پہ فروخت کی جاتی ہے. اس کا انتظامیہ کو فوراً نوٹس لینا چاہیے کہ کسانوں کے لیے جو ڈیزل کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے گندم کاشت کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری پیریڈ ہے جب گندم کاشت کی جائے اور جب گندم برداشت کی، دونوں صورتوں میں. اور جب کھاد کا سیزن ہے، کھاد دیکھو پچھلے سال کسانوں کے ہاتھ میں پیسے تھے، ان کو کھاد نہیں مل رہی تھی. عامر بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پہلے انتظام کر لینا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اتنا گنا ہم نے کاشت کرنا ہے، اتنی کاٹن ہم نے کاشت کرنی ہے، اتنی گندم کاشت کرنی ہے، اور ملک کی وہ ضرورت پوری کرنے چاہیے. اس کے بعد کھاد ہماری، میں سمجھتا ہوں پچھلی دفعہ افغانستان بلیک ہو گئی، اس میں کون عناصر شامل تھے؟ پہلے ملک ہے، پہلے میری قوم کا حق ہے، پھر اگر کوئی چیز بچ جائے تو پھر ہمیں ایکسپورٹ بھی کرنی چاہیے. اور یہی پالیسی جو ہے یہ شوگر مل کے لیے ہونی چاہیے، یہی پالیسی جو ہے گندم کے لیے ہونی چاہیے، یہی پالیسی چاول کے لیے ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کو ترقی، ملک کی ترقی ہے، قوم کی ترقی ہے، اور کسان کی جو معیشت ہے وہ اگر بہتر ہو جائے تو 72% طبقہ ان کے گھر روزگار آ جائے گا. ان کا چائنا نے پتہ کیوں ترقی کی ہے؟ چائنا نے
فیلڈ کی جو اوسط پیداوار ہے وہ بڑھائی ہے، اور اگر ایک بندہ امیر ہوا ہے تو اس نے 10 اور بندوں کو بھی روزگار دیا ہے۔ آپ انگور جو ہے پوری دنیا میں چائنا کا، اب جو لہسن ہے، پیاز ہے، وہ بھی ادرک ہے، وہ چائنا میں اتنی ہوتی ہے کہ تمام دنیا کو چائنا فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اگر کسان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کسان جو ہے، زمیندار جو ہے، بڑا محنتی ہے، جفاکش ہے، اور وہ پیداوار بڑھا سکتا ہے۔ اور ہماری زمین بھی بڑی زرخیز ہے، بڑی طاقتور ہے، اور ہمارے پاس نہری نظام بھی ہے، اور اگر بجلی کے ٹیوبلز میں سہولتیں دی جائیں، کسانوں کو ٹریکٹر میں کم سود پہ قرضہ دیا جائے، اور یہ ٹریکٹر امپورٹ کرنے کی اس پہ ٹیکس نہ لیا جائے، تو ہماری زراعت بہت ترقی کر سکتی ہے۔ یہ ملک کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، اور میں دعا گا ہوں کہ میرا ملک ترقی کرے، میری قوم ترقی کرے، میرا کسان ترقی۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، ملک صاحب نے کہا کہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا، ملک خوشحال ہوگا تو ملک کی اکانومی جو بہتر ہوگی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ زراعت سے جو وابستہ لوگ ہیں، کسان ہیں، ان کو بر وقت، جیسے گندم کی بوائی کا سیزن شروع ہوا ہے، جیسے ابھی شوگر ملز لیٹ ہو گئی ہیں، اگر بر وقت اس کی پلاننگ ہو، بر وقت اگر اس کو چلایا جائے تو اس سے کسانوں کے لیے کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ اپنے میزبان سید عامر شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔